وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سابقہ جمعہ سے میرا موضوع شروع ہوا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، چاہے کوئی نعت خوان ہے تو وہ اپنی نعت خوانی میں، کوئی عالم ہے تو اپنی عالمانہ گفتگو میں، کوئی مقرر ہے تو وہ اپنی تقریروں میں، کوئی اگر رائٹر ہے تو وہ اپنی تصانیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے. میں بلا تمہید اپنے موضوع کو آگے چلاتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور پچھلے جمعے کو بھی میں نے کہی تھی کہ اس دنیا میں ہر بندہ محبت کا دعوے دار ہے. میں کہتا ہوں میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے، لیکن اس محبت کی کسوٹی میں اگر دیکھا جائے تو اس کسوٹی میں صحیح پورے اترتے ہیں تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، پھر عملی نمونہ بن کر سامنے آئے. پچھلے جمعے کو بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی، آج پھر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تاجر برادری محبت کا دعویٰ کرتی ہے. لیکن میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر کی محبت زیادہ تھی اپنے بیٹے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت
اپنے باپ عتبہ سے زیادہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ توجہ کیجئے گا، اسی محبت کی کسوٹی میں جہاں مرد صحابہ ہے اور شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، وہیں پر عورتیں بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہٹی۔ صحابیہ عورتیں، صحابیہ، توجہ کیجئے گا، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، صرف دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، یہ بھی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ بھی زخم تھا، پیٹ میں بھی زخم تھا، جب گرے تو گھٹنوں پہ بھی زخم آئے، لیکن نارمل تھے۔ لیکن جو شہادت ہوئی، جو چیز گری جسم سے، وہ دندان مبارک تھے۔ دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جس پتھر پہ میرے نبی کا سر گیا وہ پتھر روئی کا ہو گیا تھا، بلکہ روئی سے بھی نرم کہیں تو بے جا نہ ہو۔ توجہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گرنا تھا، دندان مبارک شہید ہوئے، منافقین مدینہ نے افواہ پھیلا دی۔ کیا افواہ پھیلائی؟ کہنے لگے ان محمدن قد قتل، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ احد میں پھیلی، وہ جو گھاٹی میں صحابہ کھڑے تھے ٹیلے کے اوپر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ادھر سے ہلنا نہیں، اجتہادی خطا ہوئی تھی، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن آپ سے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا، یہ افواہ پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ کے گھروں تک پہنچ گئی۔ یہ افواہ مدینہ منورہ کے جب گھروں میں پہنچی، مدینہ منورہ کے پہلے گھر میں یہ افواہ جاتی ہے، ایک صحابیہ عورت ہے، اس کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ ان محمدن قد قتل، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس صحابیہ نے جب یہ آواز سنی، باہر نکلی، دیوانہ وار دوڑی احد کی طرف اور آوازہ بلند کر رہی ہے، جیسے عورتیں کرتی ہیں، ہائے مر گیا فلاں فلاں ہو گیا، یہ آوازہ بلند کرتی ہے ان محمدن قد قتل۔ یہ بیسک افواہ کس نے پھیلائی تھی؟ منافقین نے۔ توجہ کیجیے، اب یہ عورت صحابیہ ہے، احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے اسے، مائی کدھر جا رہی ہو؟ یہ کہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے کہا، اس ملنے والے شخص نے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے۔ آپ کا باپ، عورت کو کس کی خبر مل گئی؟ اپنے باپ کی، کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شہید ہوئے۔ یہ کہتی ہے، اس کے کان اس کے باتوں پہ نہیں دھرے، آگے چلی اور احد کی طرف۔ راستے میں ایک اور شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کدھر جا رہی ہو؟ آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ دوسری خبر، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو، بہت مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں۔ دوسری خبر بھائی کی ملتی ہے کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ یہ عورت آگے سے کہتی ہے مجھے بھائی کی خبر دینے والے، مجھے یہ بتا کہ میرے پیارے پیغمبر کیسے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، صرف دوسری خبر ملی، کس کی؟ بھائی کی۔ عورت عورت ہوتی ہے، اتنی وہ جلدی یقین پہ نہیں آتی،
وہ آگے دوڑی احد کی طرف، احد کے قریب پہنچتی ہے، تھوڑا سا قریب پہنچی، راستے میں ایک شخص اور سے ملتا ہے، وہ کہتا ہے مائی کدھر جا رہی ہو؟ پتہ چلا آپ کا تو خامد شہید ہو گیا ہے۔ تیسری خبر، اور یہ خبر ایک عورت ذات کے لیے بجلی بن کے گرتی ہے، باپ کی خبر، بھائی کی خبر، پھر خامد کی خبر، تین یہ خبریں ملی۔ جب خامد کی خبر ملی اس وقت بھی یہ عورت کہتی ہے مجھے خامد کی خبر دینے والے مجھے بتا ما فعل برسول اللہ، کہ میرے پیغمبر کیسے ہیں، میرے پیغمبر کیسے ہیں، مجھے پیغمبر کا بتا۔ اب یہ عورت تین خبریں سننے کے بعد بھی اسے یقین نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئی ہیں یا نہیں۔ یہ بالکل احد کے جب قریب پہنچتی ہے، گھاٹی، اس گھاٹی کے قریب اسے ایک شخص روکتا ہے، کہتا ہے بھائی تجھے پتہ چلا تیرا تو جوان سالہ بیٹا احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ چار خبریں ملی، چار۔ اس عورت کا بس ایک ہی سوال ہے، اسی سوال پہ یہ عورت ڈٹی ہوئی ہے، کہتی ہے ما فعل برسول اللہ، کہ مجھے باپ، بھائی، خامد اور بیٹی کی خبر دینے والوں بتاؤ میرے اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ چار خبریں ملنے کے بعد کبھی یار تصور تو کریں، تصور ایک سیکنڈ کے لیے سوچے تو صحیح، عورت ذات ہو صنف نازک، اسے کیا بولتے ہیں؟ صنف نازک، نازک ٹیڑھی پسلی ہے، اتنی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ صنف نازک ہے، اس کو چار خبریں ملتی ہیں، چار خونی رشتے ملتے ہیں۔ کون سے؟ خونی رشتے۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے لیے جب اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے بڑا اس کا سردار کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ کنواری بیٹی کا سردار کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ باپ نہ ہو تو پھر اس کے بھائی ہوتے ہیں۔ بڑے کہتے نہیں ہیں کہ بھائی بہنوں کے لیے بازو کی حیثیت رکھتے ہیں، بھائی بہنوں کے بازو ہوا کرتے ہیں، باپ نہیں ہے تو بھائی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہی عورت شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے جب یہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو پھر اس کا سرتاج اس کا خامد ہوا کرتا ہے۔ توجہ توجہ، میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، اس کا خامد ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ آگے چلتی ہے، آگے اس عورت کا جب نسب چلتا ہے تو پھر اس کی سرداری میں اس کا بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو اپنے مائیں اپنے جوان سالہ بیٹوں پہ مان کیا کرتی ہیں۔ چلو خامد دنیا میں نہ رہا، باپ نہ رہا، بھائی نہ رہا، بیٹا تو جوان ہے نا، لیکن اس عورت کے چاروں رشتے ختم ہو گئے۔ کتنے رشتے ختم ہو گئے؟ چاروں رشتے، باپ، بھائی، خامد، بیٹا، چاروں ختم ہو گئے۔ یہ عورت ایک ہی آواز بلند کرتی ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ چاروں خبریں دینے والوں مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب پہنچی، اب اگلا جملہ آپ کو مزہ کرے گا انشاءاللہ۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہیں، یہ صحابہ گرد گرد جمع ہے، دیکھا عورت آئی ہے، صحابہ سائڈ پہ ہوئی، عورت نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے، صرف دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب اس عورت نے جب دیکھا نا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل، کہ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ زندہ ہیں تو مجھے پھر کسی کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب بتائیں محبت کی کسوٹی پہ ہم پورے اترتے ہیں یا صحابہ؟ صحابہ۔ توجہ کیجئے گا،
یہ تو میں نے عورت کی مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم، سیدنا صدیق اکبر کا دور ختم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے حضرت خباب سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا دل کو نچوڑتے ہیں، یہ میں آج کا وہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی، حضرت خباب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، خباب ذرا بتاؤ نا مکہ کی سختیاں کیسی تھی؟ حضرت خباب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا، مسلمان ہو گئے تھے۔ خباب یار بتاؤ نا مکہ کی سختیاں کیسی تھی؟ حضرت خباب نے کہا، یا امیر المومنین، میری زبان نہیں بولے گی، اگر مکہ کی سختیوں کو دیکھنا ہے، یہ خباب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا رہا ہے، دیکھ لے مکہ کی سختیاں میرے پیٹھ کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں۔ توجہ، حضرت خباب نے جب یہ بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کپڑا ہٹایا، حضرت خباب کی کمر کو دیکھا، سیاہ ہو چکی تھی، سیاہ، اندر گڑے پڑ چکے تھے، گڑے اتنی سی جگہ پہ نہیں تھے، یہاں سے لے کر بالکل کمر جہاں ختم ہوتی ہے وہیں تک سارے گڑے ہی گڑے تھے۔ خباب یہ کیا؟ حضرت عمر حیران رہ گئے، خباب یہ کیا؟ یا امیر المومنین، آپ کو کیا بتاؤں، جب میں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو میرے اس کلمے کو چھڑانے کے لیے، اس توحید کی آواز کو ختم کرنے کے لیے میرے اوپر جو ظلم کیا جاتا تھا، کیا ہوتا؟ پتھروں کو گرم کیا جاتا، لکڑیوں کو جلایا جاتا، انگارہ بنایا جاتا، اس انگاروں پہ مجھے ننگا کر کے، میری پیٹھ کو ننگا کر کے اس کے اوپر رکھا جاتا، پھر یوں ہلایا جاتا، میرے جسم سے خون نکلتا، خون سے میرے جسم سے خون اور پانی جب نکلتا، انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ یا امیر المومنین، یہاں تک بس نہیں ہے، بس نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر پوچھتے ہیں، خباب پھر کیا ہوا؟ یا امیر المومنین، یہ ایک دفعہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے پھر اس عمل کو دہرایا۔ میرے جب جسم تھوڑا خشک ہونا شروع ہوا، پھر اس عمل کو انہوں نے دہرایا، پتھروں کو جلایا، لکڑیوں کو جلایا، انگارہ بنایا، بنانے کے بعد مجھ خباب کو پھر اوپر لٹایا، لٹانے کے بعد پھر ہلایا، ہلا کے وہ وقت کا جو میرا حکمران تھا، جو میرا مالک تھا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے، خباب بتا اب اس محمد کا کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یا اس محمد کے کلمے کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ حضرت خباب جب یہ بات بتا کے خاموش ہوئے تو حضرت عمر پوچھتے ہیں، خباب بتاؤ پھر اس وقت تم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت خباب کا فیصلہ سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضرت خباب کہتے ہیں، یا امیر المومنین، جب اس عمل کو دہرایا گیا، میری کمر سے پھر خون نکلا، پھر پانی نکلا، پیپ نکلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے، تو وہ مجھ سے میرا مالک پوچھتا ہے، وہ مجھ سے میرا جو آقا بنا ہوا تھا پوچھتا ہے، اب محمد کا کلمہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ تو یا امیر المومنین، اس وقت اگر میری جان جاتی تو جاتی، محمد کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں تو محبت کی کسوٹی پہ پورے کون اترے؟ صحابہ اترے۔ اب آئیے، میرا اصل میں یہ موضوع پچھلے جمعے سے چل رہا ہے، لیکن کچھ درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جمعے میں ہونا چاہیے، جمعہ میں ہونا چاہیے، آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ آج میں نے کہا میں بھی صحابہ کا دم بھرتا ہوں، آپ بھی محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، سارے ہم محبت میں ہیں، لیکن اس محبت کی کسوٹی پہ
اگر صحیح اترے تو کون اترے؟ صحابہ۔ اب ہمارے ملک میں کئی لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کئی لوگ، دیوبندی بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بریلوی بھی تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اہل تشیع فکر کے لوگ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی محبت میں اگر پورے اترتے ہو نا، تو محبت میں اترنے کے لیے پہلے صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے، صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے، تب تم جا کے اللہ کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن صحابہ نے محبت کا اتنا درس دیا، جن صحابہ نے محبت کے لیے اتنی اپنی جانیں قربان کی، صرف مرد صحابہ نہیں، عورتیں بھی، انہی صحابہ کو بکنے والے لوگ آج محبت رسول پہ کانفرنسیں کرتے ہیں، وحدت امت کانفرنس، عروۃ الوثقی کانفرنس، بڑی بڑی کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت پہ پورے اترتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، وہ در حقیقت محبت نہیں پھیلا رہے ہوتے، نفرت پھیلا رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا محبت رسول کے لیے صحابہ کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ جو بندہ صحابہ کا دامن نہیں پکڑے گا وہ کبھی بھی سچا محب رسول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھ محمد سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صدیق کا در پکڑنا پڑے گا، تمہیں عمر کے دروازے پہ تمہیں آنا پڑے گا۔ اب ایک شخص ابو بکر عمر کو مانتا ہی نہیں ہے اور پھر اسے کہا جائے کہ تم محبت رسول کا بڑا دم بھرتے ہو، غلط۔ اور اس میں ہمارے کئی علماء ان کانفرنسوں میں جاتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے اساتذہ کرام نے بڑی باتیں کی، الحمدللہ جواب دے دیا گیا، لیکن میں آپ کو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی بڑی پگڑیوں اور جبوں کبوں کے پیچھے نہ جایا کرو۔ کئی علماء اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ وحدت کے نام پہ اکٹھا کر لیتے ہیں سب کو، اور کروانے والے کون؟ جو صحابہ کو مانتی ہی نہیں، اور نام کیا لیتے ہیں جی؟ محبت رسول کا، وحدت امت کا، عروۃ الوثقی کا، بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ نام لینے سے محبت نہیں آئے گی، محبت تب اصل تمہاری ہوگی جب صحابہ کا در پکڑو۔ ایک بہت بڑا نام لیا جاتا ہے، چلے بات آئی تو میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وحدت امت، جی امت ایک ہے ہماری، کانفرنس کروانے والے کون؟ اہل تشیع۔ اکثر ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کلمہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نہیں ملتا۔ ہماری نماز ان کے ساتھ نہیں ملتی، ہمارے ائمہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، حتیٰ کہ چھوڑو قرآن اتفاق نہیں کرتا، قرآن کو وہ نہیں مانتے۔ اور تو اور، میں ویسے بڑے سیریس مزاج میں بات کرنے کا عادی ہوں، لیکن چلے کر دیتا ہوں، ہمارا استنجا اور تمہارا استنجا بھی نہیں ملتا۔ ہم پانی سے استنجا کرنے کے قائل ہیں، وہ کس سے کرتے ہیں؟ تھوک سے استنجا جائز ہے۔ اتنے گندے مذہب کے ساتھ تم کہتے ہو وحدت امت، در حقیقت یہ وحدت امت نہیں ہے۔ علماء کرام، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ وحدت امت نہیں ہے۔
جب ہمارا ایک بندے کے ساتھ کلمہ نہیں ملتا، ہماری نماز نہیں ملتی، ہمارا وضو نہیں ملتا، ہمارا قرآن نہیں ملتا، ہماری شریعت نہیں ملتی، جب کچھ نہیں ملتا تو پھر اس کے ساتھ وحدت کے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہہ دوں، بات میرے منہ سے ہے لیکن بات ہے اصل ان کی، وہ اصل میں صحابہ پر تبرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اب میری آپ گفتگو کو سمجھیں گے، بس آخری بات کہ کیا بات ہے، اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیں، ہم تک قرآن پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ نماز پہنچ سکتی ہے؟ نہیں۔ جب قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کچھ نہیں پہنچ سکتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا واسطہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابہ کو در حقیقت برا بھلا کہہ کے رسول سے جدا کرنا مقصد ہے۔ جب رسول سے تم جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں آٹومیٹیکلی امامت کو ماننا پڑے گا، پھر خلافت کو بھی نہیں ماننا، نبوت اور رسالت کو بھی نہیں ماننا۔ اب سمجھ آئی کہ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے عملی جامہ پہنانے کا۔ اور عملی جامہ یہ ہے کہ جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ مجھے تو ہمارے مولوی نے ہمیں بتایا کہ محبت کی کسوٹی میں سب سے زیادہ کون اترے؟ صحابہ اترے۔ بتا، صحابہ جس طرح محبت کرتے تھے تیری اس طرح محبت ہے یا نہیں؟ چلیں یار، ان کی تو چھوڑو، شیعوں کی تو چھوڑو، ہم اپنی بات کر رہے تھے، ہماری ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس موضوع کو پھر آگے چلائیں گے کہ ہم اس محبت کی کسوٹی میں کتنے پورے اترتے ہیں۔ ویسے آج میرا جمعہ محبت رسول پہ ختم ہونا تھا، لیکن اگلا جمعہ پھر محبت رسول پہ ہوگا۔ بیچ میں چونکہ محبت رسول کے ضمن میں وحدت امت کی بات آ گئی تو اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی تھی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر محبت رسول بیان کریں گے۔ اس میں یہی کسوٹی ہے کہ میجر اور اصل کسوٹی کون سی ہے؟ صحابہ اترے اس کسوٹی پہ۔ آج پھر ہم کتنے اترے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس سے آگے چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔